بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں یا انسانوں میں سے کسی کو بھی رسول منتخب فرما لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے دیکھنے والے ہے۔ یہ سورہ حج کی 75ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے چن لیتے ہیں، اپنے برگزیدہ کر لیتے ہیں اور پیغمبر اور رسول بناتے ہیں۔ فرشتوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے پیغمبروں تک پیغام پہنچانے کے لیے، اور تقریباً پیغمبروں کو وہی پیغام پہنچایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر زمین پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو منتخب کر کے ان کو اپنے پیغمبر بناتے ہیں، نبی اور رسول بناتے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پر ہم اپنی رسالت رکھیں۔ کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ان کو بہت اچھا معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بنتے ہوتے ہیں، بہت ہی شاندار بندے، افضل ترین بندے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں۔ سب ہر کس و ناقص کو نہیں بنایا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہی نبی ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید یہ بھی جو ہے حاجت روائی کے لیے کام آ سکتے ہیں، لیکن خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق ایک ہی ہے اور ساری کی ساری مخلوقات ہیں، چاہے وہ انتہائی برگزیدہ ہو، چاہے افضل ترین ہو۔ وہ افضل ترین مخلوقات میں سے یقیناً ہوتے ہیں، جیسے کہ انسانوں میں سے جو ہے سب سے افضل جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام میں سب سے افضل ترین جو ہے وہ سید الانبیاء ہیں۔ تو آپ کا درجہ بے انتہا بلند ہے، لیکن پھر بھی آپ مخلوق ہی ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور بہت دیکھنے والے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، اور تمام امور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے آگے پیش ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ صفت علیم و خبیر ہونا اس کو اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ آیت الکرسی میں بھی ایسی ہی اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ان کا علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جس کے لیے وہ جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں وہ علم میں سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں علوم ہیں، وہ جس میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں اتنا بانٹتے ہیں۔ جیسے کہ نبیوں کو جو دیتے ہیں وہ تشریعی علوم دیتے ہیں، اور تکوینی علوم بھی ہزاروں قسم کے ہیں، وہ اپنے کچھ دوسرے بندوں کو دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ کہف میں حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 3 واقعات اس میں پیش کیے گئے تھے، جو حضرت خضر جو ہے نا ایک کشتی میں سوراخ ڈال دیے، اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ایک لڑکے کو انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ وقت کے نبی تھے، تشریعی علم ان کے پاس بہت تھا، لیکن یہ تکوینی جو کوہ مکاں کا علم جو ہے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو دوسروں کے پاس بھی کچھ علم ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس ہی سارے کا سارا علم آ گیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجے تھے۔ تو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں بہت سے علوم ہیں، کہیں پر دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ خالق ہو گئے ہیں یا ان کے پاس ہم حاجت روائی کے لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عطائی علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، اور جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا علم خاص ہے، ان کے پاس
کسی کا عطائی علم نہیں ہے، جو کچھ بندوں کے پاس تم کو نظر آ رہا ہے وہ عطائی علم ہے، اور پھر سب کے سب امور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے آگے پیش ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم اللہ ہی کے آگے سر نیاز جھکاتے رہو اور اسی کے در پر سر بسجود رہو، اور تمام امور لوازمات عبادت از قسم نظر و منت و قربانی وغیرہ کا تعلق اللہ ہی سے رکھو، اور اعمال صالحہ کرتے رہو کہ آخرت میں بامراد ہو سکو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رکوع اور سجدے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے جو ہے نماز کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت میں افعال خیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اور اطاعت ایسی کرو کہ افعال خیر کو اپنا لو۔ یہ آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ سجدے تلاوت کی آیت ہے یا سجدے تلاوت کی آیت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات کا قول ہے کہ یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رکوع کا بھی تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے یہ سجدہ نماز کے سجدے کا تذکرہ ہے، اس میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یعنی یہ آیت کے پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے ان کے مسالک میں۔ تو جو حضرات یعنی حنفی ہیں اور جو حضرات مالکی ہیں، ان کے لیے اس آیت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی دین حق کی اشاعت میں جان و مال سے پوری طرح جد و جہد کرتے رہو۔ اسی نے دین حق کی اشاعت کے لیے تم کو منتخب فرمایا، اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تم اپنے باپ ابراہیم کی اس ملت پر ہمیشہ و ہمیش قائم رہو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ سورہ حج کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جہاد کا تذکرہ آیا ہے، جاہدوا فی اللہ کہا۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں، قوت اور طاقت کو لگا دیں، اور اس سلسلے میں کوئی مشقت ہو تو اس کو برداشت کر لیں، اسے جہاد اور مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ اپنی تمام تر طاقت کو اور قوت کو اور جو ہے اپنی تمام تر قوتوں کو جو ہے لگا دیں، اس میں جھونک دیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں کسی مشقت میں بھی اگر پڑ جائیں تو اس کو بھی قبول کر لیں، برداشت کر لیں۔ یہ یعنی جہاد ہے اور مجاہدہ ہے۔ اور جاہدوا فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جاہدوا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اکبر، یعنی جو کفار اور مشرکین سے اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر جو جنگ اور جہاد اور جو قتال کیا جاتا ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ حق جہادی، فی اللہ حق جہادی کہا اس میں، یعنی جیسا کہ جو ہے جہاد کا حق ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے خاطر اور مال غنیمت وغیرہ کی طمع دل میں نہ رکھ کر، ریاکاری اور نمود کو جو ہے نہ رکھ کر اللہ کے لیے اگر لڑا جائے اور قتال کیا جائے تو جاہدوا فی اللہ حق جہادی اس کا مطلب ہے۔ اور جو ہے اس کے دوسرے مطلب یہ لوگ بیان کیے ہیں جہاد کے اور مجاہدے کی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو پورے کرنے کے سلسلے میں نفس امارہ اور شیطان سے جو مقابلہ کرنا پڑتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات بسا اوقات مشکل نظر آتے ہیں اور بہت یعنی ایسے دکھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، شیطان آ کر اس میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ شیطان کی وسوسوں سے مقابلہ کرنا اور نفس امارہ، نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اس سے مقابلہ کرتے رہنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور حق اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے جو محنت اور کوششیں کی جاتی ہے اسے بھی جو جہاد اور مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جہاد کی تعریف ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ الجِّهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں جو ہے مخاطبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا دین حق کی اشاعت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے
کہ کروڑوں انسانوں میں سے آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا اور خاتم الانبیاء بنایا، اور کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے جو ہے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پسند فرمایا اور پھر اتنے تمام لوگوں میں سے مجھے منتخب کر کے نبی اور پیغمبر بنایا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ آیت کے ٹکڑے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات مقرر کیے تھے کہ وہ بڑے مشقت میں ڈالنے والے تھے، اور بعض ایسی چیزیں تھیں کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جاتا تو توبہ سے بھی وہ قبولیت اس کی معافی نہیں ہوتی تھی، اور کچھ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے احکامات رکھ دیے تھے کہ اتنی مشقت میں ڈالنے والے تھے۔ ویسے مشقت میں ڈالنے والے کام ناقابل برداشت امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں، بلکہ آسان کام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھ دیے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، اتنا ہی بوجھ ڈالتی ہم کسی جان پر، کسی نفس پر جتنا وہ کہ سہ سکیں اس کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر فرائض اور واجبات کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے افراد کے اوپر کیا کیا فرائض اور واجبات ادا کیے ہیں، تو اس میں جو ہے نمازوں کا معاملہ سب سے پہلے جو ہے کہ نمازیں بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، مشکل نہیں ہے۔ فرض اگر آپ دیکھیں تو فرض کتنے ہیں، اتنے تھوڑے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت ایک نماز میں صرف، اور واجب وتر جو ہے 3 رکعت بس، یعنی دن بھر میں صرف 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں بھی 2 یا 3 یا 4 رکعتیں رکھی ہیں۔ وہ اگر آپ اس کو ادا کر لینے کی کوشش کریں تو بمشکل آپ کو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ کا لگے گا۔ 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، صرف 1 یا 1.5 گھنٹہ۔ اس کے بعد نوافل ہیں، ساری عبادتوں میں ہے کہ نوافل کے لیے آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ ادا کیجیے، یہ زائد عبادات ہے، اس کے لیے کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے۔ ویسے ہی جو ہے نماز کے جو اوقات ہیں اس کو آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، کہ اوقات کو ایسے رکھے ہیں کہ صبح بیدار ہوتے ہیں آپ صبح تو فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اتنا وقفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 6 بجے سے لے کے 12 بجے تک تقریباً 6 گھنٹے 7 گھنٹے تک آپ دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اس کے درمیان کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ پھر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر تک بھی تقریباً 3-4 گھنٹے کا وقت آپ کو مل جاتا ہے، وہ بھی آپ دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 8-10 گھنٹے آپ کو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اس میں آپ اپنے دنیا کے کام نپٹا لے سکتے ہیں۔ پھر عصر سے لے کے عشاء تک متواتر 3 نمازیں، اس میں یہ ہے کہ آپ عصر تک اپنا کام نپٹا لیں دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فجر سے اٹھ کے نماز پڑھ کر بیدار ہو کر اور اپنے کام کاج میں لگ جائیں، اور ظہر کے بعد کچھ تھوڑا بچا ہوا کام کر لیں، پھر عصر سے مغرب اور عشاء تک 3 نمازیں جو ہے متواتر ہیں، اس میں اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے رہیں۔ کوئی چاہے تو جو ہے عصر سے مغرب تک اعتکاف بیٹھ جا سکتے ہیں، کہ اعتکاف نفلی اعتکاف جو ہے وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہے آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری کر دیا۔ 8 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کوئی عبادت نہیں، کوئی فرض نہیں آپ کے اوپر، ہاں نفل عبادت ہے، آپ چاہیں تو اٹھ کر نفل ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونے کا موقع دیا، آپ کو آرام کرنے کا وقت دے دیا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ذرا بھی بوجھ نہیں ڈالیں۔ دوسری عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ روزہ رمضان میں صرف 1 مہینہ ہے، وہ بھی صبح سے لے کے شام تک، شام کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے ہی جو ہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ میں بھی صرف 2.5% پوچھیں ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بھی صاحب نصاب سے، اس سے زیادہ نہیں، کہ اتنا بوجھ نہ پڑ جائے لوگوں کے اوپر۔ حج ہے، حج صرف زندگی میں 1 بار صاحب استطاعت جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ساری عبادتوں میں یہی معاملہ ہے، سارے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد کی ہے اس میں بھی بڑی نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، تمہیں کوئی مشکل کام نہیں رکھا ہے تمہاری ذمہ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ نماز مشکل ہے یا روزہ مشکل ہے، آپ اگر کہیں تو دنیا میں دوسرے کام بھی تو ذرا مشکل ہیں، وہ بھی کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ یعنی آپ نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو کیا آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی؟ آپ کو جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہے تو کیا آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے محنت نہیں کرتے، اپنا وقت نہیں لگاتے؟ تو اس میں بھی تھوڑی سی مشقت ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین کہا اللہ تعالیٰ نے، تم اپنے باپ ابراہیم کی اس ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔
ہو، اور پھر اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے نام مسلمان تجویز کر دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ ہمارے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہوں گے وہ ان کی نسل سے جو ہوں گے وہ تمام کے تمام مسلمان ہوں گے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ملت ابراہیمی، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ امت کے باب ہوتے ہیں روحانی۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام تو انہی کی نسل سے جو ہے سارے عرب، اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں آئے، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ ساری امت محمدیہ کا اس میں خطاب ہے کہ بتایا گیا ہے کہ سب کے سب جو ہے مسلمان ہیں۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس سے پہلے یعنی نزول قرآن سے قبل اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تمہارے مسلمان ہونے کی شہادت دیں اور تم بھی اپنے عمل سے لوگوں پر ثابت کر دو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ھو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا کارساز ہے، پھر وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس میں ایک جو بات آئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت اس کو مضبوطی سے اگر پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت الرسول ہی، رواہ مالک امام موطئی۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اگر پکڑ لو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے قرآن اور سنت کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔